محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی میری ماں و بہنیں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک چھوٹی سی آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کا ایک قصہ، ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے کچھ فرائض اور واجبات کو عائد کیے ہیں۔ جن فرائض اور واجبات کی تفصیل کتاب و سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کلمہ کو پڑھے جس کلمے کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ کلمہ شہادت اور کلمہ توحید سے جانتے ہیں۔ میرا کلمہ توحید کی اقرار کیے ہوئے اور زبان و دل سے اسے تسلیم کیے ہوئے
تھا اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے اور کلمہ توحید، کلمہ شہادت کو اس کے شروط کے ساتھ دل و جان سے قبول کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے اور جو فریضہ اس کے اوپر لازم ہے، میرے بھائیوں، وہ فریضہ صلاۃ، پانچوں وقتوں کی نماز کی ادائیگی ہے، جس کو بڑے آسان اسلوب میں اور آسان طریقے سے ہم اور آپ اسلام کا دوسرا رکن قرار دیتے ہیں اور شریعت میں قرآن و حدیث کے اندر اسلام کے دوسرے رکن سے اسے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے لوگوں سے قتال کا حکم دیا، لوگوں سے جنگ لڑنے کی اجازت دی ہے۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین۔ اور لوگوں سے اس وقت تک قتال کیا جاتا رہے گا حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی ذات حقیقی معنوں میں عبادت کیے جانے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات واحد۔ آپ دیکھیں اور ٹھہر کر سوچیں کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں یا کہنے سے باز نہیں آتے، لیکن جب آپ ان کی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں گے، ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے، تو معلوم ہوگا کہ ان کی عملی زندگی اس کلمہ توحید کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ تو سرے سے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں غیروں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو قطعی طور پر معاف نہیں کرے گا جو شخص اس دنیا میں اللہ
زکات نہ دینا بھی جرم ہے، اور آدمی مستطیع ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے، حج کرے، لیکن نہیں کرتا ہے، وہ بھی جرم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے بے شمار جرائم ہیں جس کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن ان جرائم میں سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں اور غیر اللہ کی عبادت شروع کر دیں، یا یہ کہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک عظیم ترین جرم ہے، عظیم ترین میرے بھائیوں گناہ ہے۔ آپ سماج کا، معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے سارے لوگ مسلمان جانے میں انجانے میں اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ جن چیزوں کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، ان چیزوں کا مطالبہ اور تقاضا غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں شہروں میں، دیہاتوں میں، بے شمار مقبرے آپ کو آباد ملیں گے، بے شمار خانقاہ آپ کو آباد ملیں گے۔ ایسی جگہیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قبر والوں کو پوجا جاتا ہے، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، ان کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ان کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے، ان کے سامنے اپنی تمناؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان قبر والوں سے ایسی چیزیں طلب کی جاتی ہیں جن چیزوں کو دینے پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ بیٹوں کا مطالبہ ہوتا ہے، بال بچے مانگے جاتے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ بیٹا دینا نہ دینا، ایک دینا، ایک سے زائد دینا، 5 بنا دینا، یہ ساری قدرت اللہ رب العالمین کے علاوہ میرے بھائیوں کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ کھنگالیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں، قرآنی واقعات کو پڑھیں، قرآنی قصوں کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو بیٹے کی حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی، اور اگر بیٹے کا مطالبہ ابراہیم علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے کیا، اللہ رب العالمین سے انہوں نے فریاد کی، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم نہیں کیا۔ آج بہت ساری جاہل عورتیں اور جاہل مرد جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے وسوسے میں آ کر ایسی چیزوں کو بزرگوں سے مانگتے ہیں، مردوں سے مانگتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، خانقاہوں پر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھ لیں، یہ سب جرائم ہیں، یہ سب گناہ ہیں، اور اگر کوئی آدمی بلا توبہ کے مر گیا اور اس کی یہ عادت رہی اور اس کی زندگی کے اندر یہ عمل باقی رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین ایسے مشرک شخص کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جو گناہ یا جن گناہوں کا ارتکاب آج کے معاشرے کے اندر، آج کی سوسائٹی کے اندر کیا جاتا ہے،
اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر میرے بھائیوں جائز نہیں۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جادوگروں پہ یقین رکھتے ہیں، جادوگروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جادوگری، جادو سیکھنا سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کو کسی کے اوپر جادو کرنا، میرے بھائیوں یہ بڑا گناہ اور کبائر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ایسی چیزوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دینے والی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باتوں کی وضاحت فرمائی، اور سب سے پہلی چیز جو انسان کو بالخصوص ایک مسلمان کو ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے اور اس کے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے، ان چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، شرک کا مرتکب ہو، شرک کا ارتکاب کرے، جس کی وضاحت میں نے پہلے کی ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور میں اس چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ، اور میں نے کہا پہلے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو خبر نہیں ہوتی، جن کو علم نہیں ہوتا کہ یہ جادو یا یہ سحر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے وہ السحر ہے، جادو ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے نوجوان، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں، جب کوئی کٹھ ملا ان کے پاس آتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کہ کوئی غیر مسلم ہو، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی کلائی کو پھیلاؤ، اپنے ہاتھوں کو دراز کرو، اور تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر میں یہ طے کر سکتا ہوں اور یہ بتلا سکتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا ہے، تمہارے مقدر میں کیا ہے۔ میں جادو جانتا ہوں، میں سحر جانتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، اور بہت سارے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی اس کے چکر میں آ جاتے ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے جادوگروں سے اور ایسے بہروپیوں سے اور ایسے ٹھگوں سے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مصیبت کا باعث بنتے ہیں، ہمارے مال و دولت کو غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اور دین و ایمان کے اعتبار سے بھی، ایمان و اسلام کے اعتبار سے بھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری مسلمان عورتیں ایسے بہروپیوں کے چکر میں آ جاتی ہیں اور جادوگروں کے فندے میں پھنس کر اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے، جادو سیکھنا سکھانا، جادوگروں کے پاس جانا اور اپنی قسمت کو غیر اللہ کے ذریعے معلوم کرنا، جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کی اگر آپ تعلیمات پڑھیں، ان کے واقعات کو دیکھیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی آیتوں کا جائزہ لیں، تو پتہ چلے گا کہ جادو سیکھنا سکھانا، اس کا علم حاصل
اسلامی حکم اور تعلیمات کے باوجود بہت سارے لوگ قبرستانوں پہ جاتے ہیں، قبر والوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ قبر کی مٹی اٹھا کر جادو سیکھنے کا، سکھانے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں یا کہ سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے اعمال سے، ایسے کاموں سے جو آدمی کو اسلام سے باہر کر دے، ہمیں ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو اس طرح کے گناہوں کا میرے بھائی ارتکاب کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تیسری چیز جو آج ایک مسلمان کے لیے مہلک ہے، خطرناک ہے، جس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، وہ عمل یعنی کہ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔ آج یہ بھی جرم ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ آج لوگوں پر بیجا تہمتیں عائد کی جاتی ہیں، بیجا طور پر اسے متہم قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس گناہ سے اس کا کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہوتا، لیکن ظالمانہ طور پر اور غلط طریقے سے جھوٹ بول کر کسی مرد کو یا کہ کسی عورت کو جرائم میں یا کہ جرم میں یا کہ زناکاری کے گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس گناہ سے بھی ہمیں متنبہ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری لڑائی اپنی جگہ پہ ہے، ہمارا غصہ اپنی جگہ پہ ہے، ہماری ذاتی مفاد اپنی جگہ پر ہے، لیکن غلط طریقے پر کسی کو داغدار کرنا، اس کی عزت و آبرو کو سرے عام نیلام کرنا، اس کی عزت میں کیچڑ اچھالنا، میرے بھائی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ایسا کرنے والا شخص گناہ کا مرتکب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دراصل میں آپ کو اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا بڑا اہم، اور ہم لوگ اس سے بڑے غافل ہیں، اور اس دوسرے رکن کے بہت سارے ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں۔ اور دوسرا رکن میرے بھائیو نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور ان مومنوں کے صفات کیا ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے اوصاف کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان کے بہتر اوصاف میں سے ایک وصف کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا اور کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کہ مومن اگر کوئی حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، مومن ہے، تو نماز سے لاپرواہ ہو جائے گا، نماز سے وہ الگ ہو سکتا ہے، میرے بھائی وہ ہرگز نہیں، اور نماز بھی پڑھے گا تو اس طریقے سے پڑھے گا جو جس طریقے سے پڑھنے کی تاکید اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دی ہے، یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسے واضح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر صلو کما رأیتمونی وصلی، اے میرے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز اللہ رب العالمین کی ہاں وہی مقبول ہے، وہی قابل قبول ہے جس کے اندر خشوع ہو، جس کے اندر خضوع ہو، جو دل و جان سے نماز پڑھی جائے۔ یہ نہیں کہ آدمی کا جسم مسجد میں ہو اور اس کا دماغ بازار میں ہو، خرید و فروخت میں ہو، تجارت میں ہو، دکان
بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ ڈنک مارتا ہے، ڈستا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشقت اور پریشانی محسوس کرتے ہیں، ٹیس محسوس کرتے ہیں، لیکن نماز سے الگ نہیں ہوتے۔ جب ان سے پوچھا گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کو کیڑے نے ڈنک مارا اور آپ نماز میں مشغول رہے، اس کا جواب کیا خوبصورت جواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیا کہ میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا جس کو چھوڑنا میرے لیے گوارا نہیں ہوا، اور میں نے یہ چاہا کہ جب تک وہ صورت مکمل نہ ہو میں اس سے الگ نہ ہوں، یا کہ اپنی نماز کو میں منقطع نہ کروں، میں اپنی نماز کو ختم نہ کروں۔ میرے بھائیوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ایک اچھے مسلمان کے اوصاف ہونے چاہیے، ہمیں توحید پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن چیزوں سے اجتناب کرنے کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے، اور نماز ہمیں اس طریقے سے پڑھنی چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور اگر ہماری نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو ہماری وہ نماز بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر توحید و سنت کو داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ